السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، ہم نے جو آیتس کا ٹاپک جو تھا وہ ہمارا سٹارٹ ہوا تھا نماز جنازہ اور دیگر نمازیں۔ اس میں جو ہے وہ ہم نے سب سے پہلے جو پڑھا تھا نماز جنازہ، یعنی نماز جنازہ کی ڈیفینیشن پڑھی، پھر اس کے بعد تعزیت جو تھی اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ تعزیت میں جو ہے وہ کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیگر نمازوں کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ کسوف خسوف کی نماز کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، تہجد کی نماز کے بارے میں، اشراق چاشت کی نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہماری نماز آ رہی ہے نماز اوابین جو ہے وہ نماز مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، یعنی کہ فرض نماز کے بعد جو ہے وہ ہم یعنی کہ نماز مغرب کے فرض پڑھ کے، یعنی نماز مغرب جب ہم ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ ان کو صلاۃ الاوابین اور نماز اوابین کہتے ہیں۔ اس نماز کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بہت فضیلت بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی، یعنی 2 کر کے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ 6 رکعت پڑھی، اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آ جاتا ہے اس نماز کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جو ہے نماز مغرب پڑھنے کے بعد، یعنی کہ نماز مغرب کے بعد جو ہے 6 رکعت پڑھی تو اس کے تمام سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہماری نماز اوابین ہے۔ اس کے بعد نماز استسقاء، وہ باجماعت نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، یعنی استسقاء نماز، یعنی کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے یہ نماز جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے نماز باجماعت نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ تحیۃ الوضو وہ نماز ہے جو وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، یعنی کہ آپ نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نفل پڑھنا وضو کے جو ہے وہ اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس عمل کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنی تھی۔ یہ تحیۃ الوضو کی نماز کی فضیلت ہے کہ حضرت بلال جو تھے وہ وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنی تھی۔ اب اس کے بعد تحیۃ المسجد یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نفل پڑھنے کا وقت میسر ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا مستحب ہے، یعنی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے جو ہے وہ آپ نے 2 رکعت نفل جو ہے وہ ادا کرنے ہیں، جس کو تحیۃ المسجد کہا گیا۔ اگر آپ لوگ جو ہے وہ فرض نماز کی نیت سے جو ہے وہ چلے گئے ہیں، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، پھر اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی اسی طرح 5 نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں گئے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ تحیۃ نماز جو ہے وہ آپ ادا وہی چلی جائے گی، یعنی کہ جو آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں وہی اس میں تحیۃ المسجد میں کہلائے گی، وہی نماز آپ کی تحیۃ المسجد ہوگی۔ اگر آپ ذکر و اذکار یا ویسے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے قرآن پاک پڑھنے کی نیت سے گئے ہیں یا پھر جو ہے وہ خطبہ وغیرہ سننے کے لیے گئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے تحیۃ المسجد یعنی 2 رکعت نفل پڑھنے ہوں گے، پھر آپ جو ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فرض نماز کے لیے گئے ہیں تو فرض نماز ہی آپ کی تحیۃ المسجد ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز حاجت ہے، یعنی کہ کسی حاجت کے پورا کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز حاجت کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہماری حاجت، ہم نے حاجت اپنی جو ہماری خواہش ہو اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں اسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ نماز حاجت کی ایک مسنون دعا بھی ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ سب نمازیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوجہ کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی یہ جو نمازیں ہم نے دیکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف غور و فکر کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن فرض نمازوں میں جو کمی رہ جائے گی وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی، یعنی کہ جو فرض نمازوں میں ہماری کمی رہ گئی ہے تو اس میں جو ہے یہ نفل نمازیں جو ہم عطا کریں گے، یعنی کہ یہ پیچھے کسوف خسوف کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، استسقاء، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، نماز حاجت، یہ نوافل نمازیں ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ فرض نمازوں میں نہیں آئے گی۔ تو قیامت کے دن جو ہے فرض نمازوں میں اگر ہمارے پڑھنے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوگی تو اس میں یہ ہماری کمی پوری کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ اوابین سے لے کر نماز حاجت تک جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا رہ گیا تھا کوسچن کہ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں۔ تو اس کا کوسچن ہے یہ والا کہ وہ باجماعت نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں پڑھی جاتے ہیں اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے شارٹ کوسچن جو ہے وہ لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نماز اوابین کسے کہتے ہیں، اس پہ آپ نے کوسچن بنا لینا ہے کہ نماز اوابین کسے کہتے ہیں، سے کیا یا کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں سے لے کر اس کا آنسر ہمارا یہ بنے گا، آپ نے یہ بھی نوٹ بک کے اوپر لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تحیۃ الوضو سے کہتے ہیں وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، یہ بھی آپ نے کوسچن بنا کے نوٹ بک کے اوپر رائٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تحیۃ المسجد سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور یا پڑھنا کیا ہے یا کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بھی جو ہے وہ کوسچن بنا کر نوٹ بک کے اوپر رائٹ کر لینا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ ان 1 2 3 4 5 پڑھے ہیں ہم نے آج، تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک تو ہمارا ایکسرسائز میں کوسچن جا رہا ہے، تو جو 4 پیچھے رہ گئے ہیں آپ نے اس کے شارٹ کوسچن بنا کر نوٹ بک کے اوپر رائٹ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا لانگ کوسچن دیکھیں، نماز جنازہ، تعزیت اور قبرستان جانے کے آداب تحریر کریں۔ اس کا آپ نے لانگ کوسچن پہ آئیں، سٹارٹ پہ دیکھیں نماز جنازہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا نماز جنازہ آ جائے گا۔ پھر آگے ہمارا تعزیت کے بارے میں، تعزیت والا یہاں سے آ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے کوسچن میں تھے قبرستان میں جانے کے آداب، وہ یہاں تک، یعنی کہ فرسٹ لانگ جو ہے وہ ہمارا یہاں تک آئے گا، فرسٹ لانگ سٹارٹ سے۔ اس کے بعد دوسرا دیکھیں، فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کے نام اور اوقات لکھیں، یعنی یہ نام سیکنڈ لانگ جو ہے وہ آپ کا یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگا، یہ آپ لوگوں کا سیکنڈ لانگ کوسچن ہوگا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بیٹا، آپ لوگوں نے اب یہ والا جو پیج نمبر ہمارا 27 ہے یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو کوئی شارٹ کوسچن آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں، شارٹ کوسچن جو ہے وہ آپ لوگوں نے نوٹ بک کے اوپر رائٹ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارا جو ہے فرسٹ اور سیکنڈ لانگ کوسچن بھی ہو گیا، وہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو لرن کرنا، اور جو رائٹ کرنے کے لیے کام دیا گیا اس کو آپ نے رائٹ کر لینا۔ اوکے، اللہ حافظ۔